السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں مفتی عبدالشکور پر ساری جو کارروائی ہے، مفتی عبدالشکور کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی آئے، قرارداد بھی منظور کی گئی مفتی عبدالشکور کے لیے، اور اس میں قومی اعزاز سے ان کو نوازنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالشکور کی جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹیرینز کو جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں حادثات میں، یا فطری طور پر نیچرلی فطری موت اگر چلا ہوتا ہے، تو بھی ان کو پینشن ان کی فیملی کو نہیں ملتی۔ کبھی کوئی کسی بھی پارلیمنٹیرین کو ان کے وفات کے بعد یا حادثے میں یا جس طرح کی بھی وفات ہو، ان کی فیملی کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ لیکن آج پہلی دفعہ حکومت نے یہ اقدام کرنے کی کوشش کی ہے کہ وزیر قانون نے یہ تجویز دی، اعظم نذیر تارڑ نے، کہ مفتی عبدالشکور صاحب، کیونکہ وہ انتہائی دیانتدار، ایماندار اور ڈیڈ آنیسٹ قسم کے آدمی تھے، تو وہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ابھی بھی بطور وفاقی وزیر بھی، جب وفاقی وزیر تھے تب بھی وہ پشاور جاتے تھے، تو مسجد کے ایک گھر میں جو حجرہ مسجد کا ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں مسجد کے ساتھ جو حجرہ ہوتا ہے، اس میں وہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی تقریروں میں بھی یہ بتایا ہے کہ میں آج بھی مسجد کا امام ہوں، پشاور میں امامت کرتا ہوں، اور مسجد کے ساتھ والے حجرے میں، یعنی دیے ہوئے مسجد والوں کی طرف سے جو گھر دیا ہوا ہے، اس میں رہائش پذیر ہوں۔ اتنی وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ کوئی پروٹوکول نہیں لیتے تھے۔ ابھی بھی جب 24ویں روزے کو ان کو حادثہ پیش ہوا، تو اس وقت بھی وہ اکیلے تھے گاڑی میں، کوئی ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ ڈرائیور نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی اسٹاف، عملہ یا نوکر چاکر نہیں تھے، وہ اکیلے ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے مفتی عبدالشکور کے خلاف جو نازیبا قسم کے، غلیظ قسم کے جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھنے والے تھے مفتی عبدالشکور کو کہ وہ کتنے دیانتدار، ایماندار اور فقیر آدمی تھے۔ قومی اسمبلی میں وہ بہت ایشوز ایشوز پر اسلام کے حوالے سے یا کوئی اور عوامی ایشو آتا تھا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ آج وزیر اعظم نے یہ جذباتی ہونا، اور بالکل متعدد بار وہ رو پڑے ہیں قومی اسمبلی میں بہت سارے ایشوز پر۔ وہ ایک حساس قسم کے انسان تھے، دیانتدار انسان تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جذباتی ہوتا ہے وہ ایکچولی سچا بندہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سچا نہیں ہوتا اس میں لچک ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس طرح بھی عموماً اس طرح ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جو زیادہ جذباتی ہو جائے ایشوز پر، تو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی سچائی ہے، خلوص ہے۔ تو مفتی عبدالشکور میں وہ جھلکتا ہوا خلوص، سچائی نظر آتا تھا ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے۔ تو آج وزیر اعظم نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی مفتی عبدالشکور کے حوالے سے، کہ میں نے سیلاب متاثرین کے لیے کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں بتایا کہ میں نے کہا تمام وزراء کو، کابینہ کے ممبران کو، کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے کابینہ کے ممبران جو ہے ایک تنخواہ اپنی جو ہے رضاکارانہ طور پر وڈرا کریں، چھوڑ دیں تنخواہ، اور سیلاب متاثرین کے اس فنڈ میں جمع کرا دیں، جس پر ساروں نے اوکے کیا۔ لیکن مفتی عبدالشکور واحد آدمی تھے جنہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی وزیر اعظم کو، کہ وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، میں سیدھی سیدھی بات بتاؤں کہ میرا اس تنخواہ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک مہینہ بھی اگر تنخواہ نہ ملے تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ تنخواہ پہ ہی میں گزارا کرتا ہوں، تو مجھے اگر تنخواہ نہ لی جائے، مطلب سیدھی سیدھی بات کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مجھے اچھا لگا کہ وہ، کیونکہ باقی اخراجات کوئی کرپشن تو کرتے نہیں تھے، باقی اخراجات ان کے پاس کرنے کے لیے انکم، سورس آف انکم کوئی تھا نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میری تنخواہ نہ کاٹی جائے۔ تو ابھی بھی یہ پروٹوکول، سیکیورٹی اور اسکارڈ یہ ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اللہ کو پیارے ہو رہے تھے حادثے میں۔ تو آج بڑی دھواندار تقاریر بھی ہوئی ہیں، خراج تحسین اور خراج عقیدت مفتی عبدالشکور کو پیش کیا گیا ہے۔ علی وزیر نے ایک بہت بڑی بات کی ہے۔
علی وزیر نے کہا ہے کہ پہلے ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ہٹ کیا جاتا تھا، گولی مار دی جاتی تھی، اٹھایا جاتا تھا، اب دور آ رہا ہے ایکسیڈنٹ کا۔ تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھائی مفتی عبدالشکور کی گاڑی بالکل تباہ ہو گئی ہے، لیکن جو ویگو گاڑی لگی ہے جس نے ہٹ کیا ہے، ٹکر ماری ہے، اس کو اتنا نقصان کیوں نہیں پہنچا بھائی؟ جب وہ دو گاڑیاں لگ رہی ہیں، ایک گاڑی لگ رہی ہے، اس کو بھی تو زیادہ نقصان آنا چاہیے تھا، اور بندے اس کے محفوظ ہیں اور گاڑی کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ یہ کیسے کمال ہوا ہے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کہیں اس ویگو گاڑی کو اس طرح سے تو نہیں بنوایا گیا تھا کہ ویگو گاڑی کہیں ہٹ ہو تو ویگو میں بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ رہیں اور ویگو کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو، جس طرح کہ اب مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ہوا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی ایک تو تحقیقات اس طرح بھی ہونا چاہیے۔ کسی نے میرے ویڈیو پہ، ویلاگ پہ کسی معزز ویور نے لکھا ہے کہ جو 5 بندے گاڑی میں موجود تھے ویگو میں، ان کے موبائل کی اسکیننگ کرائی جائے اور موبائل کا پراپر چیک کرایا جائے موبائلوں کو کہ وہ اس دن، اس شام کو مفتی صاحب کو گاڑی کا ٹکر مارنے سے پہلے ان کے موبائلوں پہ کس کس نے رابطے کیے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مفتی صاحب کے پیچھے آنے والی گاڑی میں کسی نے بندے نے یا آگے آنے والی گاڑی میں گاڑی سے فون کیا ہو ان کو کہ بھائی وہ اب داخل ہونے والے ہیں، گاڑی کو اسپیڈ پکڑائیں۔ یہ لکھا ہے لوگوں نے۔ تو اس طرح کی موبائل سے پتہ چلے گا کہ وہ کس کے ساتھ اگر کوئی سازش ہوئی ہے، اگر کوئی تخریب کاری ہوئی ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے اگر ٹارگٹ کیا گیا ہے تو موبائل سے بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ موبائل کا فرانزک آڈٹ پراپر کرایا جائے، یہ کسی معزز ویور نے لکھا ہے، کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی گاڑی ویگو جو ہٹ ہوئی ہے وہ بالکل اسی جگہ پہ ہٹ ہوئی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ، یعنی پیچھے والی سیٹ پہ بھی نہیں ہوئی، ڈگی پہ بھی ہٹ نہیں کیا، آگے بھی ہٹ نہیں کیا، بانیٹ پہ بالکل مفتی صاحب جس طرف سے بیٹھے تھے، جس سیٹ پہ بیٹھے تھے اسی سیٹ پہ جا کے ویگو گاڑی نے ہٹ کیا ہے۔ تو یہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ پھر کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج شاکر سولنگی صاحب آپ دیکھ لیں، پہلے گاڑی سلو ہے اور بعد میں تیز ہو رہی ہے۔ یہ تو اب ظاہر فرانزک آڈٹ سے ہی پتہ چلے گا، لیکن گاڑی تو تیز مجھے نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس کی پراپر چھان بین ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ آج دعائے مغفرت بھی کرائی گئی۔ مولانا اسد محمود جو پارلیمانی لیڈر ہیں، وفاقی وزیر مواصلات ہیں، انہوں نے دعائے مغفرت کرائی مفتی عبدالشکور کے لیے، اور وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ باقی جو وزراء اور جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، مولانا عبدالاکبر چترالی، عبدالقادر پٹیل، شازیہ مری، بہت سارے اور، رانا تنویر، بہت سارے، یا وزیر قانون، بہت سارے اور بھی متعدد لوگوں نے مفتی عبدالشکور کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور سب کے سب لوگوں نے مفتی صاحب کی ایمانداری، دیانتداری اور کام جو بطور وفاقی وزیر حج کیا ہے اس کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جی مفتی عبدالشکور جب وزیر حج بنے، اس سے پہلے جتنے بھی حج ہوئے ہیں ان میں شکایات آتی ہیں، حاجی صاحبان خوار ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ان کی رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کھانے پینے، رہائش اور باقی انتظامات ان کے نہیں ہوتے۔ لیکن مفتی عبدالشکور نے اس طرح انتظامات کیے کہ کوئی ایک بھی شکایت نہیں آئی حج کے حوالے سے اس سال۔ مفتی عبدالشکور کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے۔ ایک اور بھی وزیر اعظم نے بات کی کہ ہمیں فارن ایکسچینج ریزرو کی کمی تھی، وہ ہمیں ضرورت تھی، اور حج کے لیے اسپیشلی ضرورت تھی۔ تو مفتی عبدالشکور نے مخالفت کی کہ جی اس طرح نہ کریں، یہ میں وزیر خزانہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ پھر وہ وزیر خزانہ سے رابطے میں رہے مسلسل، اور پھر وزیر خزانہ کو وہ جو ہے جو بجٹ چاہیے تھی وہ کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا، اور وہ منظور ہوا۔ یہ مفتی عبدالشکور کی برکت اور محنت اور کوششوں سے ہوا، یہ بھی وزیر اعظم نے بتایا۔ لیکن جو عبدالقادر پٹیل ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک تو بات یہ کی ہے کہ اچھا
علی وزیر کا میں بتاؤں، علی وزیر نے بہت بڑی بات یہ کی کہ حادثے سے 2 دن پہلے یہ علی وزیر نے کہا قومی اسمبلی میں آن دا فلور کہ حادثے سے 2 دن پہلے مفتی عبدالشکور نے مجھے کہا علی وزیر کو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے تھریٹ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کس سے تھریٹ ہے مفتی صاحب، کیونکہ علی وزیر بھی قبائلی علاقوں سے ہیں اور مفتی عبدالشکور بھی۔ تو میں نے پوچھا کس سے خطرہ ہے، تو مجھے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں نے، انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، محتاط رہیں۔ تو اس لیے جب وہ خود کہہ چکے ہیں 2 دن پہلے، حادثے سے 2 دن پہلے، کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور علی وزیر کہتے ہیں کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے، میں ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، تو مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے انہوں نے تھریٹ کی بات کی ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، تھریٹ ہے۔ تو اس لیے تحقیقات ہونی چاہیے، ہم کسی پہ الزام ڈائریکٹ نہیں لگا رہے کہ سازش ہوئی ہے یا مفتی عبدالشکور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن تحقیقات پراپر اور شفاف ہونی چاہیے۔ پھر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایوان کو یقین دہانی کرائی کہ جی پراپر تحقیقات ہوگی اور اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش یا شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ مفتی عبدالشکور کا خون جو ہے اس طرح رائگاں جائے گا۔ فی الحال ابتدائی معلومات جو ہے، اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ حادثہ ہے پیور، لیکن ابھی مزید تفتیش مختلف پہلوؤں سے، مختلف رخ سے ہو رہی ہے۔ یہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پراپر شفاف تحقیقات کرائی جائے گی اور رپورٹ ایوان کو بھی پیش کی جائے گی۔ عبدالقادر پٹیل نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں مفتی عبدالشکور کی تنخواہ 1,68,000 تھی، جو پارلیمنٹیرین کی تنخواہ ہوتی ہے 1,68,000 ہوتی ہے، تو 1,68,000 میں سے مفتی عبدالشکور کیسے خرچے اخراجات افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ وفاقی وزیر ہیں، ان کے پاس لوگ آئیں گے، وہ منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس اپنے حلقے کے لوگ آئیں گے، کسی کو چائے پلانی ہوگی، کسی کو کھانا کھلانا ہوگا، وہ اپنے اخراجات افورڈ کرے۔ 1,68,000 میں سے کیسے وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ سیکیورٹی اور پروٹوکول اور یہ عملہ کیسے وہ پال سکتا ہے؟ تو اسی لیے پارلیمنٹیرین کی تنخواہ، یعنی یہ مجھے مفتی عبدالشکور کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو اگر اتنی تنخواہ ہماری ہوتی، ان کی ہوتی، تو وہ بہتر پوزیشن میں پروٹوکول لے سکتے تھے، سیکیورٹی اسکواڈ اگر ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا یقینی طور پر۔ اگر نہیں تو اگر حادثہ فرض کریں ہو بھی جاتا ہے تو عملہ ساتھ ہوتا، دوسری گاڑی میں ہوتا، تو وہ تو گاڑی ہٹ نہ ہوتی، پھر وہ کم از کم ان کو اٹھا کے ہاسپٹلائز پہنچاتے۔ لیکن انہوں نے کہا، عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پولیس والوں نے کہا کہ جب مفتی عبدالشکور کے جائے وقوع پہ گاڑی میں جب پہنچے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو شخص جس کی لاش پڑی ہے گاڑی میں، ہٹ ہوئی ہے گاڑی، تو یہ کوئی وفاقی وزیر ہیں۔ یہ پولیس والوں نے کہا بقول عبدالقادر پٹیل کے کہ ہاسپٹل میں پولیس والوں نے خود کہا کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وفاقی وزیر ہیں، یعنی ان کو ڈیڈ باڈی، ان کی لاش جو ہے، میت جو ہے، ایسے لاوارث پڑی ہوئی ہے اور ان کا کوئی اسپتال پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی عبدالشکور صاحب کو اس وقت ہٹ ہونے کے بعد ان میں جان ہو سکتا ہے اسپتال پہنچا سکتے تھے، لیکن کوئی اسپتال پہنچانے والا نہیں تھا، عملہ نہیں تھا، اسکواڈ نہیں تھا۔ تو جب تک پولیس آئی ہے، پولیس کو بھی نہیں پتا کہ یہ عام آدمی ہے یا وفاقی وزیر ہے۔ تو اس لیے وفاقی وزراء کو، ایسے لوگوں کو جو کرپشن بھی نہیں کر رہے، کرپٹ بھی نہیں ہے، جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو کم از کم اتنے وسائل ضرور فراہم کیے جائیں، مہیا کیے جائیں، تاکہ وہ اپنے اخراجات افورڈ کر سکیں۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم نے یہ بھی بات کی کہ جی حج کے لیے، عبدالقادر پٹیل نے بھی یہ بات کی کہ حج کے لیے جب وہ گئے تو بطور وفاقی وزیر نہیں، بطور خدام الحجاج، یعنی حاجیوں کی وہ خود خدمت کر رہے تھے، جس طرح خدام الحجاج کرتے ہیں، وہ افسر بن کے، وزیر بن کے وہاں پہ ڈیل نہیں کر رہے تھے۔ تو حاجی جب واپس آئے، حاجی صاحبان،
تو حجاج ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ یار مفتی عبدالشکور جیسا فقیر اور درویش اور اللہ والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، جو وہ خود خدمت کر رہے تھے وہاں پہ، اور مفتی عبدالشکور نے سستے داموں پر ایک تو حج جو مہنگا ہوا اس کو رعایت کرائی تھی، اس میں حج کے اخراجات میں کمی کرائی تھی، اور وہاں پہ جو مہنگے ہوٹل کمیشن لے کر لیے جاتے تھے، 15% کمیشن لی جاتی تھی ہوٹلوں پہ، تو وہ وہاں پہ انہوں نے کمیشن ختم کرائی، یہ خود بھی تقریروں میں کہہ کے گئے ہیں۔ تو مفتی عبدالشکور جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بقول وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے وہ جے یو آئی کے ماتھے کے جھومر تھے۔ جے یو آئی میں ایسے کارکنان کی کم ہی ہوں گے جو جیسے مفتی عبدالشکور تھے۔ تو مفتی عبدالشکور کو آج خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر قانون نے یہ تجویز جو دی کہ ان کی تنخواہ ان کی سیلری جو ہے پینشن میں کنورٹ کر کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کی جائے تجویز، اور اس کی منظوری دلوائی جائے، منظور کرایا جائے کہ ان کی فیملی کو کم از کم تنخواہ جو ہے ان کی وہ جاری رہنی چاہیے، اور آئندہ بھی اس طرح ناگہانی حادثات میں جو ارکان پارلیمنٹ اگر جاں بحق ہو جائیں تو ان کے لیے بھی اسی طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ باقی عام پارلیمنٹرین کے لیے نہیں، لیکن جو ناگہانی اس طرح کے حادثات میں دوران ڈیوٹی جاں بحق ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو ان کے فیملیز کو ان کی تنخواہ بطور پینشن ملنی چاہیے۔ یہ تجویز جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے پھر روانہ کر دی ہے، بھیج دی ہے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو، اور وہ منظوری دے گی۔ اس کے بعد قوی امکان ہے کہ مفتی عبدالشکور کی فیملی کو ان کی کم از کم سیلری بطور تنخواہ بطور پینشن وہ ملتی رہے گی۔ قادر پٹیل کا ایک اور جملہ جو مجھے یاد پڑ رہا تھا، قادر پٹیل نے کہا کہ جب یہ حادثہ ہوا اس سے پہلے وہ وہاں سے جب G6 سے اٹھے ہیں تو یہ آفس جا رہے تھے، یہ بقول قادر پٹیل کے۔ میری جب محمود شاہ رکن قومی اسمبلی بلوچستان سے JUI کے ان سے بات ہوئی تھی، وہ بھی اس افطاری میں مفتی عبدالشکور کے ساتھ تھے، تو محمود شاہ نے کہا تھا کہ وہ تراویح پڑھنے جا رہے تھے، لیکن عبدالقادر پٹیل نے یہ بھی کہا کہ آفٹر تراویح، کہ تراویح کے بعد انہوں نے دفتر جانا تھا اور لیٹ نائٹ تک دفتر میں بیٹھ کے دفتر کا کام کرنا تھا، تو وہ دفتر کے ساتھ کام کے ساتھ اتنے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اتنے کمیٹیڈ تھے اپنے ایک جو کام اور ذمہ داری کے ساتھ، تو وہ رات کو بھی دفتر جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پارلیمنٹ لاجز آ رہے تھے صرف تراویح پڑھ کے، اور آفس جانا تھا اور اپنا وزارت کا کام کرنا تھا، لیکن حادثہ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آج قومی اسمبلی نے بھرپور خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا ہے مفتی عبدالشکور کو۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔